اور یہ نئی نسل کو پیغام ہے کہ شادی اس رنگ سے بھی کی جا سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم خوشی نہیں منا سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر لیں. آج اس نئی نسل کا کنسپٹ اور سوچ یہ ہے کہ خوشی تب ہوگی جب ہم قرآن کریم کے خلاف کریں گے, خوشی تب ہوگی جب ہم اللہ کے دین کی حدوں کو پامال کریں گے. نہیں, اس خاندان نے یہ ثابت کر دیا ہے خوشی کے موقع پہ ذکر خدا بھی ہو سکتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہو سکتا ہے. حقیقی معنوں میں خوشی ہوتی بھی وہ ہے جو خوشی ہر قسم کی لغویات سے پاک ہو. یہی اہل سنت کا, اہل محبت کا شعار تھا, ہے اور قیامت تک رہے گا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے نبی کی شریعت کا خادم بنائے, حضور کی شریعت کو احترام کی نظر سے ادب کے ساتھ سینے سے لگانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی, میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارب اور بیعیب کتاب میں سے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اور اس سے پہلے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا کہ بیویاں اپنے خامد کے لباس ہیں اور خامد اپنی بیوی کا لباس ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. مہمان آ رہے ہیں, آپ انہیں خوش آمدید بھی کہیں, لیکن یہ جو باتیں آج کی جا رہی بڑی قیمتی ہیں. آپ یہ سوچنے اور سمجھنے کی نیت لے کے بیٹھیں اور کچھ حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھیں. انشاءاللہ اب جب جائیں گے تو جھولی میں نور قرآن بھی ہوگا اور مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی موجود ہوگا. الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے گھر والے کا لباس ہے. اب دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارہ میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ لباس کسے کہتے ہیں اور لباس کیوں دیا جاتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. فرمایا اے بنی آدم, ہم نے تم پہ اتارا لباس یواری سوآتکم, جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے, وریشا, اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث بھی ہے. یہاں پہ لباس کے دو سبب اور دو وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ لباس کیوں دیا جاتا ہے. مفسرین نے یہاں لکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے میلاد پاک سے پہلے زمانہ جاہلیت ہے, مشرکین کا دور ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں مرد عورتیں اپنے لباس اتار دیتے ہیں, ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کمال تقویٰ ہے, ہم نے تقوی کا حق ادا کر دیا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ لباس گندے ہیں, یہ گندے لباس پہن کے ہم لباس اور طواف نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری ابن آدم کو, پوری انسانیت کو خطاب فرمایا کہ ہم نے تمہیں لباس دیا. یہ لباس اس لیے دیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکو اور تمہارے لیے یہ باعث زینت بھی ہو. اب یہاں پہ لباس کے دو مقصد ہیں. ایک وہ لباس, اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری شرمگاہ کو ڈھانپے. اب یہاں پہ میں سوال کرتا ہوں آج کس ماڈرن دور کے نوجوانوں سے کہ وہ لباس نہیں ہوگا جو لباس پہن کے بھی بندہ ننگا نظر آ رہا ہو, خواہ وہ عورت ہے یا مرد ہے. جو لباس پہننے کے بعد اس کے اعضاء جھلک رہے ہوں وہ لباس نہیں ہے. لباس وہ ہے, خامد ہے یا بیوی ہے, مرد ہے یا عورت ہے, لباس پہننے کے بعد اس کی شرمگاہیں چھپ جائیں تو فرمایا وہ لباس ہوتا ہے. اب دوسرا, اتنا باریک لباس جو پہن کے بھی مرد عورت ننگے ہیں وہ لباس نہیں ہے. اور یہاں پہ پنجابی شاعر نے کہا, حیا تو خالی ہے جیڑا بندہ تو کپڑے پا کے بھی ننگا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ, تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے. تمہارا ظاہری لباس بھی ہو اور حقیقی لباس اللہ کا خوف ہے. تم بڑے خوبصورت لباس پہن کے آؤ لیکن تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ لباس عارضی ہے. حقیقی حسن و جمال رکھنے والا لباس تقوی کا لباس ہے. حضرات دوسرا لباس وہ ہے جو اتنا ٹائٹ ہو, اتنا سخت ہو, جس کو پہننے کے بعد مرد عورت کی شرمگاہیں جھلک رہی ہوں, وہ بھی لباس کے حکم میں نہیں ہے. لباس وہ ہے جس کو پہننے کے بعد شرمگاہیں چھپ جائیں, انسان کا پردہ مکمل ہو جائے اور خوبصورتی بھی ہو. یہاں
پہ فرمایا سوآتکم، سوآت جمع ہے، اس کا واحد سوآتن ہے، اس کا معنی ہے مرد عورت کا وہ حصہ جس کو کسی حالت میں ظاہر نہیں کیا جاتا، کھولا نہیں جاتا، ستر عورت۔ آپ نے نماز کی کاپی میں پڑھا ہوگا کہ ستر عورت مرد کے لیے کیا ہے، عورت کے لیے کیا ہے؟ مرد کے لیے ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یہ ستر عورت ہے۔ عورت کا معنی چھپانا، ستر معنی ہے پردہ، اس کا پردہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ بندہ بیمار ہے پھر بھی، بندہ فوت ہو جائے پھر بھی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا یہ حصہ نہ دوسرا مرد دیکھ سکتا ہے نہ کوئی عورت دیکھ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آج میرے معاشرے میں کیا کیا رسومات ہیں۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی بیچارہ شرمگاہ چھپاتا رہا، پردے کا اہتمام کرتا رہا۔ ہم نے کھلے گراؤنڈ میں اس کی لحد بنائی وہ نہلانے کے لیے میت کو، اور پھر پورا محلہ اکٹھا ہوا، وہ دائرہ بنا کے کھڑا ہے اور جناب والا نہلانے والے لہرا رہے ہیں، اس کو بھی پردہ کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے۔ جب کوئی دنیا سے جا چکا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی حکم یہ ہے اتنا موٹا کپڑا اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک رکھا جائے، اس کی شرمگاہ نظر نہ آئے۔ یہ وہ شرمگاہ ہے جو صرف وہی جانتا ہے۔ اور یہاں پہ دوسری فضیلت مردے کو غسل دینے کی۔ آپ کہیں گے شادی کی محفل ہے، مولوی صاحب عجیب آپ تو مردے میں لے گئے، لیکن آئیے، شادی بھی زندگی کا حصہ ہے، موت بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ مسائل ہم بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ الحمدللہ مجھے اچھا موقع ملا کہ میں آج آپ تک اللہ کا قرآن پہنچانے کے لیے حاضر ہوں، اور آپ بھی خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں۔ حضرات محترم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من غسل میتا فرآ عیبا وسترہ غفرہ اللہ یوم القیامۃ 40 مرۃ۔ جس بندے نے اپنے مردہ مسلمان بھائی کو غسل دیا، غسل دیتے ہوئے اس کے جسم میں کوئی عیب دیکھا، کوئی کمزوری دیکھی، عیب دیکھنے کے بعد سترہ، اس پہ پردہ ڈالا، اس عیب کا اعلان نہیں کیا، اس کو بے عزت نہیں کیا، مرنے کے بعد اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا، بلکہ عیب دیکھا اس نے آنکھیں بند کر دی، زبان بند کر دی، عیب پہ پردہ ڈال دیا۔ فرمایا اس مسلمان مردہ مسلمان بھائی اس کے عیب پہ پردہ ڈالنے والے پہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، غفرہ اللہ 40 مرۃ، اللہ قیامت کے دن اس کی 40 مرتبہ بخشش فرمائے گا، 40 مرتبہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ مردہ مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالنے کی فضیلت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں زندہ مسلمان بھائی کی اگر پردہ دری کریں گے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، تو فرمایا لباس کی دو جناب والا صورتیں ہیں اور دو وجہیں ہیں۔ یہاں پہ لباس اتارا گیا کہ تمہارے جسم کو ڈھانپے، تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپے، اور جناب والا تمہارے لیے پیسے زینت بھی ہو۔ اب یہاں پہ ہر وہ لباس جو میری بہن پہنتی ہے، میری ماں بیٹی پہنتی ہے، یا میرا کالج میں جانے والا بھائی پہنتا ہے، وہ اتنا باریک ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے، وہ لباس میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے۔ اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے اعضاء جھلک رہے ہیں، وہ بھی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ اور ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ بچی تو ہے ابھی ہاف بازو پہن لے گی، استاد محترم شادی کا موقع ہے، چاچا کی شادی ہے، ماموں کی شادی ہے، ابھی تو میری بیٹی 10 سال کی ہے، ہاف بازو پہنے گی، آدھا کپڑا پہن لے گی تو کون سی قیامت آتی ہے؟ میں نے کہا آج تم نے اسے تھوڑی سی مہلت دی، آج یہ 10 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، کل یہ 15 سال کی ہو کے جب کالج میں جاتی ہے پھر یہ نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ ہم نے جسم کے اندر اس کو چھٹی دی، اس نے آگے ترقی کی، اس نے کہا میرا جسم میری مرضی۔ میں نے کہا یہ غلطی بھی ہماری ہے، آج کی اگر بہن بیٹی نبی کا کلمہ پڑھے اور یہ کہے میرا جسم میری مرضی، میں یہاں اپنی بہن بیٹی سے خطاب کروں گا اور میں کہوں گا اے میری بہن، آج عدالتوں میں کتنے کیس ہیں، آج تیری اخباریں بھری پڑی ہیں، کتنی عورتوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے پہلی بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، تیسری بیٹی، اس کے پیٹ میں تو بیٹا ہے ہی نہیں، اگلی بار اگر بیٹا نہ ہوا میں طلاق دوں گا۔ کتنی عورتیں ہیں بیچاری موت کے پھٹے پہ پڑی ہیں، ان کا جسم سارا جا رہا ہے، آپریٹ ہو رہا ہے، وہ کانپ رہی ہیں، وہ کہتی
کہتی ہیں دعا کریں اللہ بیٹا دے، میرے خامد نے چیلنج کر رکھا ہے اس بار بھی بیٹی آئی تو طلاق دوں گا، میں یہاں پہلے اپنی بہن سے شکوہ کروں گا، اگر تیری مرضی ہے اور تیرا جسم ہے اب اپنی مرضی سے بیٹا پیدا کر کے دکھانا، اگر تیری مرضی ہوتی اپنی مرضی سے بیٹا پیدا کر کے دکھاتی۔ خدا نے بیان فرما دیا ہے اے ابن آدم، اے اللہ کا بندہ، جسم تو تیرا ہے، مرضی سونے خدا کی چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہی غلط ہے۔ حضرات ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا مذہب اسلام ہے، اسلام کی تعریف ہی پڑھی، اسلام کی ڈیفینیشن پڑھ کے دیکھیے۔ اسلام کا معنی ہے اپنا سر اپنے خدا کے سامنے جھکا دینا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے ہم اپنا سر جھکا دیں، اپنی مرضی نہ کریں۔ کلمہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، مالک میں جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا جسم بھی میرا تھا، مرضی میری تھی، ہاتھ میرا تھا، مرضی میری تھی، زبان میری تھی، مرضی میری تھی، آنکھ میری تھی، مرضی میری تھی۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کا غلام اعلان کرتا ہے آج کے بعد جسم تو میرا ہے، مرضی یا خدا کی چل رہی ہوگی یا مصطفیٰ کی چل رہی ہوگی۔ یہی اصل اسلام کی تعلیمات ہیں حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے تعلقات کو خوبصورت پیرا میں بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہ میاں اپنے گھر والی کے لیے لباس ہے اور گھر والی اپنے گھر والے کا لباس ہے۔ اب لباس کیا ہے؟ پردہ ہے۔ لباس کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ معلوم ہوا میاں اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی ہے اور بیوی اپنے گھر والی کی خوبصورتی ہے۔ میاں اپنی بیوی کا پردہ ہے اور گھر والی اپنے گھر والے کا پردہ ہے۔ اب جناب والا ہم لباس خریدنے جاتے ہیں، اویس بھائی کی شادی ہوئی، مائیں بہنیں بیٹیاں بازار میں گئی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے کپڑے خریدے ہوں گے، اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کے، جو میرے نوجوان بھائی ہیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے گئیں گے، آؤ کپڑے خریدنے جاتے ہیں، دوستوں کو لے کے جاتے ہیں اور دیکھیں اچھا کپڑا خریدیں۔ اب کپڑا خرید کے وقت ہم خیال کریں گے بھائی موسم کیسا ہے، گرمی کا موسم تو کپڑا گرمی کے مطابق ہو، سردی کا موسم تو کپڑا سردی کے مطابق ہو۔ ہم جناب والا منتخب کرتے ہیں، دوستوں کی رائے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دوست غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی لباس ہے، آئیے جو حقیقی لباس آج اس لباس میں ملبوس ہونے اویس بھائی جا رہے ہیں، یہ لباس بھی جب ہم پہننے کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں اس کو بھی ہم جانچ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ایک لباس تو نے سردی میں پہننا ہے، ایک گرمی میں پہننا ہے، ایک وہ لباس ہے جو پوری زندگی تو نے ساتھ نبھانا ہے، گرمی میں بھی ساتھ چل رہا ہے، سردی میں بھی، بیماری میں، خوشحالی میں، غریبی میں، امیری میں، ہر حال میں تیرے ساتھ چلے گا۔ وہ لباس ایسے خریدا جائے گا، اس لباس کو ایسے ہم لے کے آ جائیں گے نہیں، اس لباس کے متعلق بھی میرے مصطفیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، فرمایا ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پہ، لمالہا ولجمالہا ولنسبہا ولدینہا۔ فرمایا ایک عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح ہوتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت اگر مالدار ہے تو کہتے ہیں اس سے نکاح کر لو، اگرچہ عمر میں بڑی کیوں نہ ہو، مال تو آئے گا۔ فرمایا والی جمالہا، دوسری وجہ اس کا حسن ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی ہے، عورت حسین ہوتی ہے، مرد کہتے ہیں اس سے نکاح کر دیا جائے، اگرچہ مال نہیں حسن تو ہے۔ آگے فرمایا والی نسبہا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی فیملی دیکھی جاتی ہے، اس کی اپروچ دیکھی جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کا اچھا خاندان ہے، اس کے ساتھ رشتہ کر لو، مشکل میں کام آئے گے۔ تو فرمایا والی دینہا، آخری وجہ ہے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے دین کی وجہ سے، فرمایا مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ حضور ہمیں کیا حکم ہے، ہم کس عورت سے نکاح کریں؟ فرمایا مال بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، فعلیک بذات الدین، اے میرے غلام جب تمہیں نکاح کا موقع ملے اس کا مال بعد میں دیکھنا، اس کا حسن بعد میں دیکھنا، اس کا خاندان بعد میں دیکھنا، پہلے اس کا دین دیکھنا، اس کی سیرت دیکھنا، اس کا کردار دیکھنا، اپنے خدا کے ساتھ اس کا تعلق دیکھنا، مصطفیٰ کے ساتھ اس کا تعلق دیکھنا، اس عورت سے نکاح کرنا جو
جس کے دل میں خدا کی محبت بھی ہے، مصطفیٰ کا پیار بھی موجود ہے، اس عورت سے نکاح کریں گے تو کیا ہوگا؟ گود ماں دیے درسگاہ پہلی اتو زندگی دا نصب العین بن دے، اتو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بن دے۔ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، عربی کے شاعر، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں میں نے تم پہ 2 احسان کیے ہیں، جن کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ باتیں ضائع کرنے والی نہیں ہیں، یہ درس قرآن ہے اور نور قرآن ہے جو اویس بھائی کی رسم حنا کے موقع پہ آپ کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ان کا بھی احسان ہے اور میزبان کا بھی احسان ہے۔ آج جمع کر کے لوگ جمع کر کے کیا کیا دکھاتے ہیں، انہوں نے تمہیں خدا کا قرآن بھی دے رکھا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی دے رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، فرزدق نامی ایک شاعر ہے، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے تم پہ 2 احسان کیے ہیں، ایک احسان تمہارے پیدائش سے پہلے اور ایک احسان تمہاری پیدائش کے بعد۔ بیٹے پریشان ہوئے، ابا جان ہماری پیدائش کے بعد تو آپ کے احسان ہیں، آپ نے ہمیں کپڑے دیے، ہمیں اپنے مکان دیا، ہمیں تعلیم دی، اچھے برے کی تمیز آپ نے سکھائی، لیکن ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے کون سا احسان کیا؟ اس نے کہا پیدائش سے پہلے میں نے احسان یہ کیا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا، اچھی عورت کا انتخاب کیا، جس کی گود میں تم آئے، جس کی چھاتی کا دودھ پی کے تم جوان ہوئے، میں نے اچھی ماں کا انتخاب کیا، یہ میرا پہلا احسان تھا۔ دوسرا احسان تمہاری پیدائش کے بعد تھا، تو معلوم ہوا پیدائش سے پہلے اپنی اولاد پہ احسان یہ ہے ان کی ماں وہ بنائی جائے جو حقیقت میں مصطفیٰ کے غلام ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے اور مصطفیٰ کی شریعت کو سینے سے لگانے والی ہے اور مصطفیٰ کی شریعت کی حدود سے ٹکرانے والی نہ ہو، میرا جسم میری مرضی کہنے والی نہ ہو، اللہ کے قرآن کو پیٹ کرنے والی نہ ہو، ایسی گھر والی لے کے آ جو خدا کی سچی بندی ہے، مصطفیٰ کی سچی نوکر بن کے آ رہی ہو۔ اگر ایسی عورت آئے گی تو خدا کی قسم پھر تیرے آنگن میں اور تیرے گلستان میں اور تیری حویلی میں آنے والے ننھے بچے اور ننھی بیٹیاں گستاخ نہیں بنے گے، غدار نہیں بنے گے، یا میرے سخی سلطان باہو کے غلام بنے گے، یا حضور غوث اعظم کے غلام بن کے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس رسم حنا کے موقع پہ میں نے 2 پیغام دیے، ایک تو یہ کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے، اور لباس کی 2 جناب والا خاصیتیں ہیں، خصوصیات ہیں، ایک تو وہ پردے کا اہتمام کرے، دوسرا خوبصورتی کا باعث ہو۔ ہم دنیا میں لباس خریدنے جائیں، اپنے دوستوں سے مشاورت کریں، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں فرما دیا جب تم عورت والا لباس خریدنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو، ایسے نکاح نہ کر لینا بلکہ ایسے نکاح کرنا جیسے خدا فرما رہا ہے یا مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام